ہم سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر کے پی کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سارٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، ہم صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقریباً میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو وہ فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، میں اس پہ آؤں گا. تو صحیح ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو، پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکے، معاشی طور پہ ترقی کر سکے، اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same، لیکن how to reach that goal there are different perspectives. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا. اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ڈیولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا. اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے. اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے، صوبہ پنجاب نے، صوبہ پختونخوا نے، صوبہ بلوچستان نے بھی، اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب
जब ये टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी FPR के साथ होता था, तो जितना वो वसूल करते थे सूबा सिंध से, सूबा सिंध का इदारा ने से रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो FPR पंजाब से कलेक्ट करते थे, पंजाब का कलेक्शन अथॉरिटी ने उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया, और बाकी जो बलूचिस्तान का भी है उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से वाज़ेह सबूत है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते तो इसका फ़ायदा, मगर उसमें से सिंध का परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रहा है, और मैं उसका राज पे बात करना चाहता हूँ कि वो क्यों, कि जानबूझ के हमारा पॉलिसी है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे सिंध का जो टैक्स रेट है वो बाकी सूबों का कम होगा, ताकि बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कंपेटिटिव माहौल हो और वो चाहे कि हमारे यहाँ ये कारोबार करें। जहाँ दूसरे सूबे ने अपने सेल्स टैक्स और सर्विसेज को जमा करने के लिए एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाया है, सूबा सिंध का पॉलिसी वैसे फिस्कल स्पेस में और रेवेन्यू जनरेशन में एग्रेसिव रहा है, लेकिन हमारा अप्रोच जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहा है इस टैक्स को जमा करने में, वो एक ऐसे रहा है कि हम इनको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप हमारा टैक्स नेट में आ जाएं और ऐसे माहौल पैदा करें जिससे हमारा टैक्स नेट में इजाफा हो, और सालों साल हमारा फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का जो कलेक्शन